اچھا، تو چلیں سیدھے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ہندوکش کے پہاڑوں میں چھپے ایک ایسے تاریخی قلعے کی بات کرنے والے ہیں جس کی کہانی واقعی کسی فلم سے کم نہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چترال کی شاندار تاریخ کی۔ ہم ایک ساتھ مل کر دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی پہاڑی وادی نے ہزاروں سال کی تاریخ اور بڑی بڑی سلطنتوں کے راز اپنے اندر سمو رکھے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 1500 میٹر یہ چترال کی اوسط بلندی ہے۔ اب یہ محض کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جغرافیائی حقیقت ہے جس نے چترال کو ایک ناقابل تسخیر قدرتی قلعے میں بدل دیا۔ اتنی بلندی اور اتنے دشوار گزار راستے، یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے اس علاقے کی تقدیر لکھی اور بیرونی حملہ آوروں کے لیے اسے ہمیشہ ایک انتہائی مشکل ہدف بنائے رکھا۔ آج کے اس سفر کا خاکہ کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم جغرافیائی جڑوں سے بات شروع کریں گے، پھر قدیم دور، مقامی شاہی خاندانوں، 1901 کے ایک حیران کن تاریخی منظر، پہلی جنگ کشمیر میں چترال کے کردار، اور آخر میں اس کے جدید ورثے پر بات کریں گے۔ تو قدیم قبرستانوں سے لے کر جدید جنگوں تک یہ ایک مکمل اور سنسنی خیز سفر ہونے والا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی قدیم دور، جسے بجا طور پر سلطنتوں کا چوراہا کہا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے فوراً بعد ہی یہاں انسانوں نے بستیاں بسانا شروع کر دی تھیں۔ تاریخ کے پنے پلٹیں تو واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ویدک دور میں سنگور کے مقام پر گندھارا کی قبریں ملتی ہیں۔ اس کے بعد کے قدیم دور میں یہ ہخامنشی پارسی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ پھر تیسری صدی عیسوی آئی تو کشان سلطنت کے مشہور حکمران کنشک نے یہاں قدم جمائے اور بدھ مت کی شاندار یادگاریں تعمیر کیں، اور پھر چوتھی صدی عیسوی تک آتے آتے چینی افواج نے اس وادی پر دھاوا بول دیا۔ مطلب رقبے میں اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اس وادی پر قبضے کے لیے آپس میں مسلسل ٹکراتی رہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں مقامی حکمرانی کے دور کی طرف، یعنی رئیس خاندان سے لے کر کھٹور خاندان تک کا سفر۔ یہ وہ وقت تھا جب مقامی طاقتیں مضبوط ہونا شروع ہوئیں۔ ان دونوں ادوار کا موازنہ بڑا زبردست ہے۔ رئیس خاندان کی حکومت 1320 میں شروع ہوئی اور 15ویں صدی میں ہی نسبتاً جلدی ختم ہو گئی۔ لیکن ذرا کٹور خاندان پر نظر ڈالیں، 1571 میں ان کی حکمرانی کا آغاز ہوا اور یہ 1969 تک پوری شان و شوکت سے قائم رہی۔ ذرا سوچیں، تقریباً 4 صدیوں کا یہ حیرت انگیز اور طویل دور حکمرانی تھا جس نے چترال کو صحیح معنوں میں ایک طویل استحکام بخشا۔ کٹور دور کا ذکر ہو اور 1895 کے انتہائی ڈرامائی محاصرے کی بات نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت چترالیوں اور افغان افواج نے مل کر برطانوی اور سکھ گیریجن کو گھیر لیا تھا۔ ہندو کش کے ان بلند و بالا پہاڑوں میں یہ سخت ترین محاذہ رنگ پورے 6 ہفتوں تک جاری رہی۔ بالاخر گیریجن کو تو چھڑا لیا گیا اور اس کے بعد انگریزوں نے ایک نوجوان شجاع الملک کو نیا حکمران مقرر کر دیا۔ اس واقعے نے اس خطے میں برطانوی سلطنت کی طاقت کا واقعی ایک کڑا امتحان لیا۔ اور پھر یہ عدد سامنے آتا ہے، 41۔ یہ ان سالوں کی تعداد ہے جب مہتر شجاع الملک نے اس شدید محاصرے کے بعد حکمرانی کی۔ اتنے بڑے تنازع اور جنگی حالات کے بعد ان کے اس طویل دور حکومت نے علاقے کو وہ امن اور استحکام دیا جس کی اسے اس وقت اشد ضرورت تھی۔ اب وقت کے پہیے کو تھوڑا آگے گھماتے ہیں اور 1901 کے ایک تاریخی منظر کو دیکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے بالکل آغاز میں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو شاید بہت سوں کے لیے حیران کن ہو۔ ان اعداد و شمار میں جو بات سب سے زیادہ زبردست ہے وہ ہے تقسیم ہند سے پہلے کی ناقابل یقین مذہبی ہم آہنگی۔ ذرا دیکھیے، اسلام 42.47%، ہندو مت 33.33% اور سکھ مت 22.47% ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس وقت چترال کی 55% سے زیادہ آبادی ہندو اور سکھ عقائد پر مشتمل تھی۔ کیا یہ ایک بہترین اور روادار معاشرے کی شاندار عکاسی نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے۔ خیر، یہاں سے کہانی تیزی سے ایک نیا رخ لیتی ہے۔ الحاق اور پہلی جنگ کشمیر کا مرحلہ۔ 1947 کی تقسیم کے وقت چترال شروع میں تو ایک آزاد ریاست ہی رہا، لیکن پھر اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، جس نے اس کی سیاسی سمت یکسر بدل دی۔ ویسے اس دوران ایک اصطلاح بار بار سننے کو ملتی ہے، مہتر۔ یہ چترال کی شاہی ریاست کے حکمران کا سرکاری لقب ہوا کرتا تھا۔
اور یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ الحاق کے بعد یہ محتر مظفر الملک ہی تھے جنہوں نے ڈوگرا افواج کے خلاف کشمیر کی آزادی کی باقاعدہ اور جرت مندانہ مہم کا اعلان کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 1947 اور 1948 کے ان دشوار پہاڑوں میں جنگی حکمت عملی کیسے تیار کی گئی۔ چترال اسکاؤٹس سب سے پہلے ڈومیل اور کمری کے محاذ پر پسپائی اختیار کرنے والے گلگت اسکاؤٹس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد چترال باڈی گارڈ نے ایک مقامی شہزادے کی قیادت میں اسکردو کی طرف وہ فیصلہ کن مارچ کیا جس نے فوجی تاریخ کے طویل ترین محاصروں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اسکردو فتح ہو گیا، ڈوگرا افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور بلتستان پر مکمل قبضہ کر لیا گیا۔ برف پوش پہاڑوں میں یہ جنگی حکمت عملی واقعی کمال تھی۔ اور یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ گلگت اسکاؤٹس کے ساتھ مل کر چترال کی ان بہادر افواج نے کارگل پاس کی طرف بھی زبردست پیش قدمی کی۔ اس حتمی فوجی کامیابی نے اس پورے تنازع میں چترال کی اسٹریٹجک اہمیت کا لوہا منوا لیا۔ اب آتے ہیں آج کے آخری حصے کی طرف، یعنی چترال کا ورثہ۔ اتنی بھرپور اور طویل تاریخ آخرکار جدید دور میں کیسے ڈھلی؟ بلاخر 1969 اور 1972 کے درمیانی عرصے میں چترال کو باقاعدہ ایک انتظامی ضلع کے طور پر پاکستان میں مکمل طور پر ضم کر لیا گیا۔ اس انضمام کے ساتھ ہی کٹور خاندان کی اس تاریخی اور صدیوں پر محیط حکمرانی کا، جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی، مستقل خاتمہ ہو گیا۔ ان تمام بڑی سیاسی اتھل پتھل کے باوجود یہاں کی ثقافت اور زبان اپنی جڑوں سے بہت مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ آج بھی خوار زبان 98% کی بھاری اکثریت سے بولی جاتی ہے۔ یہ زبان پوری وادی کو ایک لڑی میں پرو کر متحد رکھتی ہے، جبکہ باقی 2% میں کلاشا اور دیگر زبانیں شامل ہیں۔ یہ ان کی وہ پہچان ہے جو آج تک نہیں بدلی۔ جس کے بعد آخر میں یہ ایک بڑا اور فکر انگیز سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ بھلا 1500 میٹر کی بلندی پر واقع دنیا سے کٹی ہوئی اس چھوٹی سی پہاڑی وادی نے 3000 سالوں تک اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کی تقدیروں کو کیسے بدل ڈالا؟ یہ واقعی اس دور دراز پہاڑی قلعے میں چھپے ہوئی تاریخ کی وسعت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ امید ہے آج کے اس تجزیے نے اس پراسرار اور شاندار خطے کے بارے میں مزید جاننے کا تجسس ضرور جگایا ہوگا۔